السلام علیکم دوستو، کیسے ہو آپ سب؟ میں ہوں عریج اور آپ ہیں اس وقت میرے یوٹیوب چینل عریشہ ناولز پہ۔ ویسے میری طبیعت بڑی خراب ہو رہی ہے آج، اور اسی وجہ سے میں کل رات بھی ایپیسوڈ نہیں دے پائی۔ ایک تو میں نیند نہیں لے رہی تھی کتنے دنوں سے، اور اوپر سے میری حالت خراب تھی۔ آج بھی میرا پیپر تھا، پیپر دے کے میں فارغ ہوئی ہوں، سوکھا سا پیپر تھا۔ تو گھر آ کر میں نے ریکارڈنگ تو میں نے سحری کے ٹائم پہ ہی صبح لکھ لی تھی۔ تو میں نے کہا تھا کہ میں اس کو ریکارڈ کروں گی، لیکن ہمت ہی نہیں کر پائی ریکارڈ کرنے کی۔ تو پھر میں نے کہا کہ کوئی نہ، چلو جب میں واپس آ جاؤں گی گھر پیپر دے کر تب کروں گی۔ تو اب میں آئی ہوں، یہ سیکنڈ پارٹ ہے، اس کے بعد ایک لاسٹ پارٹ آئے گا، اور وہ بھی بہت لمبا ہوگا، کیونکہ ابھی تک جس میں سب ہیپی اینڈنگ کی طرف جائے وہ والا پارٹ رہتا ہے۔ تو تھوڑا رومانس بھی ہوگا، بلکہ تھوڑا زیادہ رومانس ہوگا، تو بھی ریڈی آخری پارٹ کے لیے اللہ۔ تو شروع کرتے ہیں ہم آج کی ایپیسوڈ۔ شدت جنون قسط نمبر لاسٹ پارٹ 2، تحریر عریج شاہ۔ عبادت کو ہوش آیا تو سب ایک ساتھ اس سے ملنے آئے تھے۔ اسے ٹھیک دیکھ کر جسے سب کو سکون ملا تھا، وہ مسکراتے ہوئے ان سب کو اندر آتے دیکھ رہی تھی، جبکہ وہ ننھا سا وجود اس وقت زہرش کی گود میں تھا، جسے وہ اٹھا کر اس کے پاس لے کے آئی تھی۔ یہ لو عبادت، سنبھالو اپنے بیٹے کو، جس نے دنیا میں آنے سے پہلے ہی ہمیں اتنا تنگ کر کے رکھا ہے۔ کتنا رلایا اس گندے بچے نے۔ اس کا معصوم سا چہرہ چومتے ہوئے وہ اسے عبادت کے پاس رکھنے لگی۔ ایسے تو نہ کہیں میرے شہزادے کو، وہ ناراضگی سے بولی تو زہرش مسکرا دی تھی۔ یقیناً اس وقت وہ تکلیف میں تھی، اس لیے وہ کافی کمزور لگ رہی تھی، لیکن ڈاکٹر کی طرف سے کسی طرح کی پریشانی نہ لینے کے لیے کہا گیا تھا، کیونکہ اب وہ خطرے سے باہر تھی اور آہستہ آہستہ اس نے ٹھیک ہو جانا تھا۔ زران کہاں؟ اس نے ہر طرف نگاہیں گھماتے ہوئے زران کو تلاش کرنا چاہا تھا، لیکن زران یہاں موجود ہی نہیں تھا، جس پر اس نے زہرش سے پوچھا تھا۔ بیٹا، دراصل زران عزا کے لیے یہاں سے چلا گیا تھا۔ میں جانتا ہوں یہ بات تمہیں بری لگے گی کہ تمہیں اس طرح موت اور زندگی میں چھوڑ کر وہ اپنی بہن کی خاطر یہاں سے چلا گیا، لیکن مجھے یہ بات بری کیوں لگے گی بابا؟ اگر وہ نہیں جاتے تو وہ مجھے برا لگتا۔ عزو ان کی بہن ہے، اگر وہ میری خاطر اپنی بہن کی ذمہ داری نہ نبھاتے تو مجھے بہت برا لگتا، لیکن مجھے فخر ہے اپنے شوہر پر، جو سارے رشتوں کو ایک ساتھ نبھانا جانتا ہے۔ یہاں پر آپ سب لوگ تھے نا میرے پاس، عزا کو ان کی ضرورت تھی، وہاں ان کا جانا زیادہ ضروری تھا۔ عبادت نے ان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، تو اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے انہوں نے ہاں میں سر ہلایا تھا، جبکہ دادی اس کے پاس ہی کرسی رکھ کر بیٹھ گئی تھی۔ بس دعا کرو کہ خیر و خیریت سے زران آ جائے، ہماری عزا واپس آ جائے، سب کچھ ٹھیک ہو جائے۔ دادی بہت پریشان تھی۔ پریشان تو سب ہی تھے، لیکن وہ سوائے دعاؤں کے اور کر ہی کیا سکتے تھے۔ زران ہسپتال آتا سیدھا عبادت کا پوچھتا روم میں آیا تھا، جہاں اسے شفٹ کیا گیا تھا۔ کمرے کے اندر قدم رکھتے ہی اس کی پہلی نظر بیڈ پر گئی تھی، جہاں وہ تکیوں کے سہارے تھوڑی اونچی ہو کر بیٹھی تھی، جبکہ گھر کے سب لوگ وہاں پر موجود تھے۔ زران کو دروازے پر کھڑے دیکھ
وہ ہلکا سا مسکرائی تھی جبکہ وہ تیزی سے قدم اٹھاتا اس کے پاس آ گیا۔ تم ٹھیک ہو نا عبادت؟ تمہیں کہیں درد تو نہیں رہا؟ کوئی تکلیف تو نہیں ہے نا تمہیں؟ آپریشن ہو گیا؟ ڈاکٹر نے کیا کہا؟ کوئی پرابلم تو نہیں ہوگی نا؟ وہ اس کا چہرہ تھامے دھڑا دھڑ اس سے سوال کر رہا تھا جبکہ عبادت مسکراتے ہوئے اس کی فکر مندی دیکھ رہی تھی۔ عبادت، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، ہمیں بچہ نہیں چاہیے، ہم بغیر بچے کے ساری زندگی رہ لیں گے، اور اگر ہمیں بچے کی ضرورت زیادہ محسوس ہوئی تب ہم بعد میں کوئی بچہ اڈاپٹ کر لیں گے۔ لیکن تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں جانتا ہوں اس وقت تم پریشان ہو، لیکن سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ چاچا چاچی بھی تو ایک دوسرے کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں نا، ان کے بھی تو بچے نہیں ہیں، لیکن وہ بھی دیکھو کتنے خوش ہیں، ان کی لائف میں کوئی کمی نہیں ہے۔ میں جانتا ہوں اتنے وقت سے تم اس احساس کو محسوس کر رہی تھی، تو اس طرح اچانک اس احساس سے نکلنا تمہارے لیے مشکل ہوگا، لیکن میں ہوں نا تمہارے ساتھ، میں ہر کمی پوری کر دوں گا، آئی پرومس یو۔ وہ اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے اس کے ماتھے کو چومتا اسے اپنے سینے میں بیٹھ گیا تھا۔ اسے لگ رہا تھا وہ بہت تکلیف میں ہے، درد میں ہے، اپنے بچے کو کھو دینے کی تکلیف ہے اسے، جبکہ عبادت اس کی باتوں کو سمجھ نہیں پا رہی تھی، جبکہ اس کی گود میں موجود وہ چھوٹا سا وجود اپنے باپ کی باتیں سنے، پوری آنکھیں کھولے جیسے اس کو سمجھنے کی کوشش میں تھا۔ جب عبادت نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھتے ہوئے اسے دور کیا اور اس کا دھیان اپنی گود میں موجود اس ننھے سے وجود کی طرف دلایا تھا جسے دیکھ ذران حیران تھا، یہ وہ بے یقینی کی کیفیت میں بچے کی طرف اشارہ کرتا عبادت کا چہرہ دیکھ رہا تھا۔ جی برخودار بے شرم اولاد، تمہارا بیٹا ہے یہ، ذرا خیال نہیں ہے تمہیں؟ ارے ہم لوگوں کی موجودگی کا خیال کرو، خیال نہ کرو اپنی اولاد کو تو دیکھو، بے شرم ہوا پڑا ہے یہ آدمی، اسے کچھ نظر ہی نہیں آ رہا، تمہارا بچہ ہے، خدا کا کرم ہوا ہے۔ تمہاری باتیں سن کر ڈاکٹر بیچاری نے جان لگا دی اپنی، تمہارے بچے اور بیوی کو بچانے کے لیے، اور تم پوری طرح سے بچے کو نظر انداز کیے ہوئے ہو۔ وہ غصے سے بولے تو ان کا پوتا رونے لگا، ارے میرا بچہ، میری جان، میری جگر کا ٹکڑا۔ وہ عبادت کی گود سے بچے کو اٹھاتے اسے چپ کروانے لگے تھے، جبکہ ذران حیرت سے اپنے باپ کو دیکھ رہا تھا۔ اس کے باپ نے آج تک اتنا پیار اس سے بھی نہیں کیا تھا جتنا اس کی اولاد سے کر رہا تھا۔ مطلب بیبی ہو گیا، ہمارا بچہ، یہ لڑکا ہے؟ وہ اپنے باپ کی طرف دیکھتے ہوئے عبادت کی طرف متوجہ ہوا۔ جی ہاں، بیٹا ہوا ہے آپ کا، جو بہت پیارا ہے، اس کی آنکھیں بالکل آپ جیسی ہیں، زہرش نے خوش ہوتے ہوئے اسے بتایا تھا، جبکہ ذران کو سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ وہ کس طرح سے اپنی خوشی کا اظہار کرے، اپنی مسکراہٹ لبوں میں دبائے۔ وہ کبھی عبادت کو دیکھ رہا تھا تو کبھی اپنی باپ کی گود میں موجود اپنے بچے کو۔ بابا، وہ میرا بیٹا، اس نے ایک نظر اپنے باپ کی طرف دیکھا تھا، جبکہ عبادت اس کے اس انداز پر مسکرا رہی تھی۔ خبردار جو اپنے گندے ہاتھوں سے میرے پوتے کو ہاتھ لگایا، حالت دیکھی ہے اپنی؟
جاؤ پہلے نہا کر آؤ، ڈیٹول سے اچھی طرح سے ہاتھ صاف کر کے آؤ۔ خبردار جو اپنے جراثیم والے ہاتھوں سے میرے پوتے کو چھوا بھی تم نے، وہ اسے دیکھتے ہوئے بولے تھے، جبکہ اس کے چہرے پر کافی سکون تھا۔ عزا کی طرف سے ابھی ابھی شہیر نے انہیں ریلیکس کیا تھا اور اب وہ زران کو تنگ کرنے لگے تھے۔ رہنے دیجیے، رکھیں اپنے پاس ہی، پوتا نہ ہو گیا کوئی توپ چیز ہوگی، ہے کتنا سا، اور اس پدو سے نمونے کے لیے اپنے بیٹے کو۔ وہ ابھی بول ہی رہا تھا جب سب کی گھوڑیوں کے ساتھ سخت گڑراہٹ کی آواز بھی سنائی دی۔ وہ تو گھبرا کر عبادت کے پیچھے ہو گیا تھا۔ میرا مطلب ہے ٹھیک ہے، آپ لوگوں کا پوتا ہے، اچھی بات ہے، خیال رکھیں اپنے پوتے کا، میں نہا کر آتا ہوں، پھر دو ہاتھ کرتا ہوں اس کے ساتھ۔ وہ حسرت سے اپنے باپ کی گود میں اپنی معصوم سی اولاد کو دیکھ رہا تھا، لیکن بابا نے اسے اس کے حوالے نہیں کیا تھا، کیونکہ اس کے کپڑوں اور ہاتھوں پر خون لگا ہوا تھا اور وہ ہرگز اپنے پوتے کو کسی طرح سے بیمار نہیں کرنا چاہتے تھے۔ فی الحال وہ بہت کمزور تھا اور وہ اس کی ہیلتھ پر کسی طرح کا کمپرومائز کرنے کو تیار نہیں تھے۔ آخر وہ ان کے خاندان کی پہلی خوشی تھی۔ تم اپنی جراثیم والی نظریں ہٹاؤ میرے پوتے سے۔ انہوں نے شہیر کو دیکھا تھا جو کب سے مسکراتے ہوئے ان کی گود میں جھانکنے کی کوشش کر رہا تھا۔ ارے نہیں بابا، میں تو نہانے جا رہا ہوں، پھر آ کر اپنے بھتیجے سے ملوں گا، یہ کتنا پیارا ہے، کتنا چھوٹو سا ہے۔ وہ دور دور سے اس سے پیار کر رہا تھا، جبکہ بابا اس کے بچوں جیسے انداز پر مسکرا دیے تھے۔ وہ خود باپ بننے والا تھا اور حرکتیں اس کی معصوم بچوں جیسی تھیں، جبکہ اب وہ دونوں وہاں سے نکلے تھے کیونکہ ان لوگوں کا ارادہ 10-15 منٹ میں واپس ہسپتال آنے کا تھا۔ 10 منٹ میں وہ دونوں ہی آ چکے تھے۔ کپڑے چینج تھے، نہا کر فریش لگ رہے تھے، جبکہ زران نے تو بال سکھانے کی بھی زحمت نہیں کی تھی اور آتے ہی سیدھا عبادت کے پاس بیٹھ گیا تھا۔ جب بابا نے اس کی گود میں اس کے بیٹے کو لا رکھا تھا۔ اپنے بیٹے کو دیکھ لو اور نام بھی رکھنا ہے۔ ابھی میرے پوتے کا تو ڈیسائیڈ ہی نہیں ہوا، کچھ سوچا ہے کیا؟ اچھا تم نے، لوگوں نے وہ ان سب سے پوچھ رہے تھے۔ نہیں بابا، ایزو رکھے گی، میں نے اس کو بولا تھا کہ میرے بچے کا نام وہی رکھے گی، ہم اس کے آنے کا ویٹ کریں گے، عبادت فوراً بولی تھی۔ ہاں نام تو وہ رکھے گی، لیکن اس نے منہ کیوں بنایا ہوا ہے؟ اس کی روتی شکل دیکھ کر، اس کی رونے جیسی شکل کا کیا مطلب ہے؟ کیا یہ میری گود میں آ کر رونے والا ہے؟ اس نے اپنے بیٹے کے معصوم سے چہرے کو دیکھا تھا جو ہونٹ باہر کو لٹکا رہا تھا۔ اس کو ماما کی گود میں آنا ہے، عبادت نے مسکراتے ہوئے کہا۔ زران ہلکا سا مسکرا کر اسے اس کی گود میں رکھتا اس کے گرد اپنا حصار بنا چکا تھا۔ یہاں تمہیں اتنے سارے لوگ نظر نہیں آ رہے زران کہ تمہاری بے شرمی پھر سے شروع ہو گئی ہے؟ اب اس کی بے شرمی پر بابا برک اٹھے تھے۔ اور کیا اتنے سارے لوگوں کو نظر نہیں آ رہا کہ میں اپنی بیوی سے ٹھیک سے ملنا چاہتا ہوں؟ عجیب بے شرموں کی طرح بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ سب کو باہر جانا چاہیے، ہسبینڈ وائف کی پرائیویسی بھی کوئی چیز ہوتی ہے۔ وہ بے شرمی کی انتہا کرتے ہوئے بولا تو عبادت شرم سے سر جھکا گئی تھی، جبکہ سہرش نے عروش اور شنایا کو باہر نکلنے کا اشارہ کیا تھا اور اس کی کلاس لگنے سے پہلے باہر نکل گئی تھی۔ لیکن یہ کیا، اس کی کلاس لگنے کے بجائے بابا سب کو باہر لے آئے تھے، حالانکہ اسے گھر بھیجتے ہوئے بابا کہہ رہے تھے کہ وہ آج اسے بہت سارا تنگ کرنے والے ہیں، لیکن شاید وہ بھول چکے تھے کہ وہ ان کی سب سے بے شرم اولاد تھا جسے تنگ کرنا ان کے بس سے باہر تھا۔
بابا کچھ کہنے ہی والے تھے جب باریک اور زبر وہاں داخل ہوئے۔ عبادت کو لے کر وہ بھی بہت پریشان تھے، لیکن سب کے چہروں پر سکون دیکھ کر وہ اتنا سمجھ چکے تھے کہ کچھ غلط نہیں ہوا۔ مبارک ہو باریک، تایا بن گئے ہو۔ اور تم چاچا؟ بابا نے ان دونوں کو اپنے سینے سے لگاتے ہوئے مبارکباد دی تھی، جبکہ پیچھے سے آتی ایزا بھی ان کے سینے سے آ لگی تھی۔ اس کے ماتھے کو چومتے ہوئے انہوں نے اسے بھی خوشخبری سنائی تھی۔ بیبی کدھر ہے؟ اور عبادت ٹھیک ہے نا؟ اس نے پریشانی سے پوچھا تھا، جب بابا نے مسکراتے ہوئے ہاں میں سر ہلاتے اسے جلدی جلدی اندر جانے کا اشارہ کیا تھا۔ انہیں زران کو تنگ کرنے کا ایک اور موقع مل گیا تھا، اور وہ تھوڑی ہی دیر میں ایک دفعہ پھر سے کمرے میں اچھی خاصی رونق لگا چکے تھے۔ جبکہ عبادت سے ملنے کے بعد اب زران کی گود میں اپنے بھتیجے کی جانب گئی تھی۔ جب شہیر نے اعلانیہ کہا کہ بغیر نہائے کوئی بھی بیبی کو چھو نہیں سکتا، جس کے ساتھ اس کی وجہ بھی بتائی گئی تھی، اور اس کی وجہ پر سب بھی اتفاق کرتے ہوئے فی الحال بیبی کی طرف پیش قدمی نہیں کی تھی، لیکن امارا بیبی کو دیکھنے کے لیے کافی ایکسائٹڈ تھی۔ دامی، مجھے بھی ایزا کی طرح اپنا ذاتی بھتیجا چاہیے، وہ منہ بناتے ہوئے دادی کے پاس بیٹھی دامیار سے بولی تھی، جبکہ دادی کے لبوں پر مسکراہٹ بکھر گئی تھی، وہیں دامیار سب کے سامنے شرمندہ سا ہو گیا تھا۔ میرے بچے، تمہیں کافی چوٹ لگی ہے، تمہیں آرام کی ضرورت ہے، ایسا کرو گھر چلو، دادی نے دامیار کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تھا، جس کے پیٹ پر کافی گہرا زخم تھا۔ ارے نہیں دادی، میں ابھی گھر جاؤں گا تو آرام کر لوں گا، آپ فکر نہ کریں، ٹھیک ہوں میں، اس نے مسکراتے ہوئے انہیں یقین دلایا تھا۔ نہیں، تم وہاں نہیں جاؤ گے، بلکہ تم میرے ساتھ چلو، میں خود تمہارا خیال رکھوں گی، دادی فیصلہ کرتے ہوئے بولی تو اس نے معذرت کرنی چاہی تھی۔ جی امی، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں، دامیار ہمارے ساتھ رہے گا، اب تو اپنے گھر صبح ہی جانا بیٹا۔ بابا بھی اسے فورس کرنے لگے تو اب کی دفعہ وہ انکار نہیں کر سکا، جبکہ ایزو یہ سوچ کر خوش ہو رہی تھی کہ وہ اپنے بھتیجے کے ساتھ زیادہ وقت گزار سکے گی۔ زیادہ خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے، عبادت اگلے 3 دن تک ہسپتال میں رہے گی، اور یہاں اس کے ساتھ صرف ایک بندے کو رکنے کی اجازت ہے، جو میں ہوں، زران نے مسکراتے ہوئے کہا، جس پر ایزا نے ہونٹ باہر کو لٹکائے۔ میرا بچہ، تمہیں آرام کی ضرورت ہے، وہ اسے اپنے سینے سے لگاتے ہوئے پیار سے اس کا ماتھا چومتے ہوئے بولا۔ ہاں تو آرام کی ضرورت تو آپ کو بھی ہے، اور ویسے بھی یہاں صرف ایک انسان کو رکنے کی اجازت ہے، تو پھر اس کا باڈی گارڈ اس کے پاس رکے گا۔ اس نے بیبی کی طرف اشارہ کیا۔ لیکن میرا بچہ، ابھی اس باڈی گارڈ کو بھی ایک گارڈ کی ضرورت ہے، اور ویسے بھی میری تو ساری تھکن اتر گئی ہے۔ وہ عبادت کے چہرے کو محبت باش نظروں سے دیکھتے ہوئے بولا، ویسے میں آپ کو بتانا بھول گئی، میں باریک بھیا اور زبر بھائی سے ناراض ہوں۔ آپ کو پتہ ہے وہاں نا امارا سے لاڈیاں کر رہے تھے، جیسے ان کی سگی بہن میں نہیں وہ ہوں۔ میں جیلس ہوں سچی، شاید مجھے بالکل اچھا نہیں لگ رہا تھا، وہ شکایت کرنے والے انداز میں بولی تو زران کے ساتھ بیٹھا شہیر بھی مسکرایا تھا۔ تو پھر بس ثابت ہو گیا کہ تمہارا بیسٹ برادر میں ہوں، آج کے بعد انہیں منہ لگانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ ایک دفعہ پھر سے اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے بولا تھا، جبکہ اس کی سرگوشیوں کی بے شک آواز نہیں آ رہی تھی، لیکن باریک اور زبر جانتے تھے کہ تھوڑے فاصلے پر کیا ہو رہا ہے۔ بھائی، آج کے بعد یہ بات آپ نے بھولنی نہیں ہے
کہ ہم چاروں کی صرف ایک بہن ہے اور ہمارا صرف اور صرف دامیار کی بہن ہے۔ زبر بولا تو باریک اس کی بات کو سمجھتے ہوئے ہاں میں سر ہلا گیا تھا، لیکن اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اب وہ اپنی بہن کو کس طرح سے منائیں گے، کیونکہ آسانی سے ماننے والی چیز وہ تھی نہیں۔ دامیار ان لوگوں کے ساتھ گھر آ گیا تھا جبکہ ایزا ابھی ہسپتال میں ہی تھی۔ وہ شام کو باری کے ساتھ آنے والی تھی۔ دامیار نے کسی طرح کا کوئی اعتراض نہیں کیا تھا اور نہ ہی اس سے کچھ بھی کہا تھا۔ وہ اسے اگنور کر رہا تھا، اتنا تو وہ سمجھ پا رہی تھی، لیکن وہ کس بات کو لے کر اس سے ناراض تھا، یہ چیز اسے کنفیوز کر رہی تھی۔ وہ شام کو گھر واپس آئی، تب تک دامیار سو چکا تھا۔ اس کا ارادہ تھا دامیار سے بات کرنے کا، لیکن وہ پہلے ہی بہت تکلیف میں تھا۔ وہ نہ جانے کتنا درد برداشت کر رہا تھا، اس لیے اس نے دامیار کو جگایا نہیں تھا۔ وہ اس کے کمرے میں ہی تھا تو وہ اس کے پاس آ کر سو گئی تھی۔ اس کا ارادہ صبح صبح اٹھ کر اس سے بات کرنے کا تھا۔ وہ دامیار کی ناراضگی ختم کرنا چاہتی تھی، اس لیے صبح صبح اٹھ کر اس سے بات کرنے کا ارادہ رکھتی تھی۔ تھکاوٹ کی وجہ سے جلدی ہی رات اسے نیند آ گئی تھی اور اسی تھکاوٹ کی وجہ سے صبح اس کی آنکھ بھی جلدی نہیں کھل سکی تھی۔ جب تک وہ جاگتی تب تک دامیار امارا کو لے کر کہیں جا چکا تھا۔ پوچھنے پر پتہ چلا کہ وہ امارا کو ہسپتال لے کر گیا ہے، کسی اسپیشلسٹ سے ملوانے کے لیے۔ دادی کا کہنا تھا کہ وہ شام کو آئے گا، لیکن نہ جانے اسے کیوں لگ رہا تھا کہ وہ شام کو یہاں آنے کے بجائے سیدھا اپنے گھر جائے گا، اور اس ناراضگی کو وہ مزید لمبا نہیں کرنا چاہتی تھی، اس لیے اس نے ہسپتال سے سیدھا گھر جانے کا ارادہ بنا لیا تھا۔ صبح ہوتے ہی وہ اسے ہسپتال لے کر گیا تھا، جہاں آج ایک نئے اسپیشلسٹ ڈاکٹر سے ملنا تھا۔ ڈاکٹر طلحہ ایتھروسیمیا اسپیشلسٹ تھا اور امارا کا علاج اب سے وہی کرنے والا تھا۔ سب نے کہا تھا کہ وہ ایک بہت اچھا ڈاکٹر ہے اور قابل اعتبار ہے، جس کی وجہ سے دامیار کو بھی کافی امیدیں ہو گئی تھی۔ وہ ایک بھائی ہونے کے ناطے اب بہت کچھ سوچ رہا تھا۔ اسے اپنی بہن کی زندگی کے بارے میں ہی نہیں بلکہ بہتر مستقبل کے بارے میں بھی بہت کچھ سوچنا تھا۔ کل کو اس نے اس کی شادی بھی کرنی تھی۔ فی الحال وہ زندگی کی طرف لوٹ آئے تو وہ اس کے لیے مزید بھی سوچنا چاہتا تھا۔ ہاں، وہ آگے کے بارے میں سوچنا چاہتا تھا، وہ اس کی بہتری کے بارے میں سوچنا چاہتا تھا۔ اب اس پر ایک ذمہ داری تھی جو اس نے نبھانی تھی۔ وہ بے چینی سے ڈاکٹر طلحہ کے آنے کا انتظار کر رہا تھا، جو اس کے لیے آخری امید تھا۔ وہ آرام سکون سے بیٹھی بچوں کے ساتھ کھیل رہی تھی۔ اسے اس ہسپتال کی سب سے اچھی بات تو یہ لگتی تھی کہ یہاں چھوٹے چھوٹے بچے تھے جو اسے کافی مصروف رکھتے تھے۔ وہ اسے ان کے ساتھ رہنا پسند بھی تھا۔ اب وہ ان کے ساتھ باتیں کر رہی تھی جب اس کے قریب سے ایک آدمی گزرا۔ اس نے بس ایک نظر اسے دیکھ کر نگاہیں جھکا لی تھی جب وہ اس کے پاس آ کر رکا۔
وہ اس پر دھیان دینے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتی تھی، اس لیے لیکن وہ مسلسل اسے دیکھ رہا تھا، جس کی وجہ سے امارا کو نگاہیں اٹھا کر اس کی طرف دیکھنا پڑ رہا تھا۔ دیکھ لیا؟ تسلی کر لی؟ اس آدمی نے پوچھا تو وہ حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ وہ کیا کہہ رہا تھا؟ وہ اس کی بات کو سمجھ نہیں پائی تھی۔ کیا مطلب ہے آپ کی بات کا؟ میں سمجھی نہیں۔ وہ اٹھ کر کھڑی ہوتی اس سے کہنے لگی، وہ کس سلسلے میں بات کر رہا تھا؟ وہ الجھ سی گئی تھی۔ ارے یار، پوچھ رہا ہوں، پہلی محبت کی نظر پر یقین ہے؟ تسلی سے دیکھ لیا مجھے یا میں دوبارہ سے گزروں تمہاری آنکھوں کے سامنے سے؟ وہ آنکھوں میں مزید شرارت لیے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے بولا تو امارا کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ وہ اس کا کھلا منہ دیکھ کر آنکھ دباتا ہوا اندر جانے لگا تھا جب دامیار اور ڈاکٹر باہر آئے۔ السلام علیکم ڈاکٹر طلحہ، کیسے ہیں آپ؟ یہ ہیں دامیار شاہ اور یہ ہیں آپ کی پیشنٹ امارا۔ ڈاکٹر نے اس سے خوش دلی سے ملتے ہوئے امارا کی طرف اشارہ کیا تھا، جبکہ وہ اب دامیار سے ملوا رہا تھا۔ دامیار بھی کافی گرم جوشی سے اس سے ہاتھ ملایا تھا، جبکہ وہ تو پرشوق نگاہوں سے امارا کی طرف دیکھ رہا تھا۔ وعلیکم السلام، میں پہچان چکا ہوں، آپ نے فائل بھیجی تھی، میں نے دیکھی ہے ان کی ساری رپورٹس۔ دامیار صاحب فکر نہ کریں، میں آپ کی پیشنٹ کو بالکل ٹھیک کر دوں گا، وہ مسکراتے ہوئے بولا، جبکہ امارا نے اسے گھورا تھا۔ یہ تھا اس کا ڈاکٹر؟ وہ تو خود ایک بچہ سا لگتا تھا۔ جبکہ دامیار بھی نوٹ کر رہا تھا، وہ کوئی ڈاکٹر نہیں لگ رہا تھا، ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی 21-22 سال کا نوجوان ہے جو یقیناً کوئی اسٹوڈنٹ ہوگا۔ لگتا ہے آپ بھی میری باڈی کو دیکھ کر دھوکہ کھا گئے دامیار صاحب، آپ کی بہن کی طرح میں بھی اسی بیماری کا شکار رہ چکا ہوں۔ آپ کو پتہ ہے ڈاکٹرز کہتے تھے کہ میری بیماری کا کوئی علاج ہی نہیں ہے، لیکن ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی بیماری ہو اور اس کا علاج اس دنیا میں ممکن نہ ہو۔ اسی لیے میں نے خود اس چیز پر اسٹڈی کی، بہتر سے بہتر اپنا علاج کروایا اور اپنے اس علاج میں کامیاب ہونے کے بعد میں نے اسی چیز میں اسپیشلسٹ کیا تاکہ دنیا کو بتا سکوں کہ کوئی بھی بیماری لا علاج نہیں ہے سوائے موت کے۔ فکر مت کریں، میں آپ کی بہن کے لیے ایک بہترین ڈاکٹر ثابت ہونے والا ہوں۔ ہم آرام سے آپ کا علاج شروع کر دیں گے۔ اس نے مسکراتے ہوئے امارا کی طرف دیکھ کر کہا تھا، جو اسے ڈاکٹر کم اور فلرٹ پرسن زیادہ سمجھ رہی تھی۔ مجھے یقین ہے آپ میری بہن کا علاج کرنے میں ضرور کامیاب ہوں گے، باقی آپ کی فیس میں علاج کے بعد لوں گا، پہلے میں علاج کروں گا۔ وہ مسکرا کر اس کی بات کاٹ گیا تو دامیار نے بھی صرف ہاں میں سر ہلایا تھا۔ اس نے ایزا کو گھر آنے کے لیے نہیں کہا تھا، لیکن جب وہ شام کو آیا تو ایزا گھر پر ہی موجود تھی۔ وہ بنا کوئی بات کیے سیڑھیوں کی طرف بڑھ گیا تھا، جبکہ اس کے پیچھے پیچھے وہ اوپر آ گئی تھی۔ دامیار شاہ، یہ سب کچھ کب تک چلے گا؟ کب تک آپ یوں ہی مجھ سے ناراض رہیں گے؟ میں کل سے دیکھ رہی ہوں آپ نہ تو مجھ سے بات کر رہے ہیں اور نہ ہی تمہیں تو خوش ہونا چاہیے کہ میری وجہ سے تمہیں کوئی پریشانی نہیں ہو رہی، اور ویسے بھی اگر تمہیں مجھ پر اعتبار نہیں ہے تو تمہیں میرے پاس بھی نہیں آنا چاہیے۔ اس نے ایک نظر اس کے بازو کو دیکھا اور کافی سختی سے بولا، ایسا نہیں ہے دامیار، مجھے آپ پر یقین ہے۔ آپ کو ایسا کیوں لگ رہا ہے کہ میں آپ پر یقین نہیں کرتی؟ آپ
کیونکہ اگر تمہیں مجھ پر یقین ہوتا تو تم وہاں سے بھاگنے کی کوشش نہیں کرتی۔ تم خود کو نقصان پہنچا رہی تھی، ساتھ میں امارا کی زندگی کو بھی تم نے خطرے میں ڈال دیا تھا۔ اتنا خون بہا کر، خود کو تکلیف پہنچا کر کیا اکھاڑ لیا تم نے؟ ہیرو بننے کا شوق چڑھا تھا تمہیں؟ جانتی ہو تمہاری تکلیف برداشت نہیں ہوتی ہے مجھ سے۔ تمہیں اس طرح کی حالت میں دیکھ کر مجھے لگا جیسے میں ہار گیا ہوں۔ اگر تمہاری غلطی کی وجہ سے تمہیں کچھ ہو جاتا نا، تو بتاؤ کہاں سے لا کر دیتی تم مجھے میری بیوی کو؟ وہ ایک جھٹکے سے اس کا بازو پکڑ کر اسے اپنے قریب کھینچتا، اس کے بالوں میں ہاتھ ڈالے سختی سے استفسار کر رہا تھا۔ دامیار، میں ڈر گئی تھی۔ مجھے لگا یہ نہ ہو کہ آپ کو اس جگہ کے بارے میں پتہ نہ چل سکے اور وہ لوگ میرے ساتھ ساتھ امارا کو بھی نقصان پہنچا دیں۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ آپ کی بہن کو کچھ بھی ہو، کیونکہ آپ کی غیر موجودگی میں وہ میری ذمہ داری تھی، اور میری غیر موجودگی میں تم کس کی ذمہ داری تھی؟ اس ذمہ داری کو نبھاتے نبھاتے خود کو مصیبت میں ڈال دیا۔ اگر تمہیں کچھ ہو جاتا تو میں زندہ زمین میں گاڑ دیتا تمہیں۔ ہاں عزا دامیار شاہ، اگر میری بیوی کو کچھ ہوتا تو میں تمہارا وہ حال کرتا کہ خود کو آئینے میں دیکھتے ہوئے بھی کانپ اٹھتی۔ وہ غصے سے اس کے بالوں کو دبوچے اچانک اس کے لبوں پر جھکا تھا۔ اس کی یہ حرکت اتنی بے ساختہ تھی کہ عزا حیرت سے اس کا لمس اپنے لبوں پر محسوس کرتی پھر پھرا سی گئی تھی، جبکہ وہ کتنی ہی دیر اس کے لبوں کو اپنی قید میں لیے اپنی تشنگی مٹاتا رہا تھا۔ عزا نے اس کی شرٹ کو سینے سے اپنی مٹھیوں میں دبوچ لیا، جبکہ وہ اس کے ہاتھ اپنے سینے پر سے کھولتے ہوئے اسے پیچھے کی طرف دھکا دیتا شرٹ اتار کر بیڈ پر لیٹ گیا تھا۔ انداز ایسا تھا جیسے اب اسے منہ نہیں لگائے گا، اور اس نے سچ مچ میں اسے منہ نہیں لگایا تھا، وہ سچ مچ میں اس سے روٹھ گیا تھا۔ عزا حیرت سے بیڈ کی دوسری سائڈ پر آ کر لیٹ گئی تھی۔ نہ تو دامیار نے اسے مخاطب کیا تھا اور نہ ہی اس کی طرف کروٹ پھیری تھی۔ وہ یوں ہی اس سے ناراضگی سے منہ پھیرے دیکھتے نیند میں اتر گئی تھی۔ صبح بھی وہ ناراضگی سے اٹھ کر اس کے قریب سے چلا گیا تھا۔ وہ غصے سے اسے گھورتی رہ گئی۔ پہلے اس نے کپڑے نکالے، پھر نہانے گھس گیا۔ 1.5 گھنٹے کے بعد نہا کر نکلا تو ٹپ ٹاپ تیار ہو کر بنا خداحافظ کہے چلا گیا۔ مسٹر دامیار شاہ، اتنا شدید ناراض ہو کر آپ نے اچھا نہیں کیا۔ اب میں آپ کو مناؤں گی۔ وہ پکا ارادہ بناتے ہوئے سوچ رہی تھی، لیکن وہ ایسا کیا کرے جس سے دامیار مان جائے؟ ایسی کوئی چیز اسے سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی۔ عزا دامیار شاہ، بے وقوف، پاگل، جھلی لڑکی، 4 بھابیاں ہیں تیری، کس لیے رکھی ہوئی ہیں؟ اپنے معصوم شریف بیچارے، استغفر اللہ، بھائیوں کا دماغ خراب کرنے کے لیے؟ ان سے مشورہ لے۔ اس نے سوچتے سوچتے ساتھ ہی ساتھ کانوں کو ہاتھ لگایا تھا۔ اپنے بھائیوں کے لیے غلط الفاظ استعمال کرنے پر خدا سے توبہ بھی کر لی تھی، اور پھر جلدی سے فریش ہو کر بھابیوں کے پاس جانے کا ارادہ لیے اٹھی تھی کہ دماغ بری طرح سے چکرا کر رہ گیا۔ اف اللہ، یہ سر کیوں گھوم رہا ہے؟ کیا اکیلا دامیار شاہ مجھے گھمانے کے لیے کافی نہیں ہے؟ ٹھیک کہتی تھی عبادت کہ ڈاکٹر سے چیک کروا لینا چاہیے۔ کوئی نہ، اب کروا لیتے ہیں، ورنہ یہ سر گھوم گھوم کر میرا سر گھما کر رکھ دے گا۔ تم کرنا کیا چاہتی ہو عزا؟ ایک تو شوہر کو ناراض کر کے بیٹھی ہوئی ہو، اور بے وقوفی کی انتہا دیکھو۔ پتہ بھی نہیں ہے کہ تم نے کرنا کیا ہے۔ زہرش،
اسے دیکھتے ہوئے بول رہی تھی، بھابھی یار مجھے ایکسپیرینس نہیں ہے ان کو منانے کا، وہ اتنے زیادہ کبھی ناراض ہوئے ہی نہیں مجھ سے۔ وہ اداسی سے بول رہی تھی جبکہ بیڈ پر تکیوں کے سہارے بیٹھی عبادت صرف سن رہی تھی۔ یار میں نے تو ایگریمنٹ سائن کروایا ہوا ہے، میرے ہسبینڈ مجھ سے ناراض نہیں ہو سکتے، شنایا بڑی معصومیت سے بولی تھی۔ جب اس نے عروج کی طرف دیکھا، یار وہ مجھ سے ناراض ہوتے ہیں لیکن خود مان بھی جاتے ہیں، انہیں پتہ ہے مجھے منانا نہیں آتا۔ عروج کی معصومیت بھی نیکسٹ لیول تھی۔ اس نے عبادت کی طرف دیکھا تو اس نے گردن ذرا اکرائی تھی۔ ہم مناتے نہیں روٹھتے ہیں، منانے کا کام زران کا ہے۔ اس کی تو ہر ادا نرالی تھی اور اوپر سے جو چہرے پر حسن تھا اس پر تو ہر کوئی ماشاء اللہ کرتا تھا۔ ایک بھی کام کی بھابھی نہیں ہے میری، یا اللہ ایک تو اچھی بھابھی دے دیتے۔ ادھر دو میرے بھتیجے کو، فضول بھابھی کہیں کی۔ وہ خدا سے دعائیں مانگتی، غصے سے عبادت کی گود سے اپنے بھتیجے کو لیتی اس سے پیار کرنے لگی تھی، جبکہ وہ چاروں اسے مشورہ دینا چاہتی تھی۔ جب عزا کو اپنی طبیعت خراب ہوتی محسوس ہوئی، اس نے بیبی کو زہریش کی گود میں دیتے ہوئے واش روم کی جانب دوڑ لگائی تھی۔ اس کے یوں اچانک جانے پر وہ پریشان ہو گئی تھی۔ جب عزا 4-5 منٹ کے بعد واپس آئی تو اس نے افسوس سے اپنی چاروں بھابھیوں کو دیکھا تھا۔ کیسی ظالم بھابھیاں تھیں اس کی، وہ اندر الٹیاں کر کر کے مر رہی تھی اور یہ چاروں ایک دوسرے کو دیکھ کر ہنس رہی تھی۔ مان جائیں گے، زہرش نے کہا۔ اب تو ماننا پڑے گا، عبادت بولی۔ زیادہ ٹینشن مت لو، اب وہ خود ہی مان جائیں گے، عروج نے کہا۔ ارے پہلے چیک تو کروانے دو نا، شنایا نے بھی ان سب کی بات کاٹی تھی، جبکہ وہ حیرت سے ان چاروں کو دیکھ رہی تھی۔ آخر وہ کہنا کیا چاہتی تھی، اسے تو کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا۔ آپ سچ کہہ رہی ہیں ڈاکٹر، وہ بے یقینی کی کیفیت میں ڈاکٹر کی بات سن رہی تھی جو اسے ماں بننے کی خوشخبری سنانے کے بعد اب اس کے چہرے کے تاثرات دیکھتے ہوئے مسکرا رہی تھی۔ اس طرح کا مذاق کر کے مجھے کیا ملے گا؟ اس نے مسکراتے ہوئے اس سے پوچھا تھا، جبکہ زہرش اسے اپنے ساتھ لگاتے ہوئے مبارکباد دینے لگی۔ ہائے اللہ، میرا اپنا بیبی ہونے والا ہے، یہ کیا ہو رہا ہے ہمارے گھر میں؟ سب کے اپنے اپنے بیبی ہونے والے ہیں۔ وہ خوشی سے سرخ چہرہ اپنے ہاتھ میں لیے شرماتی ہوئی زہرش کو دیکھ رہی تھی جو اسے اپنے ساتھ لگائے ہنسے جا رہی تھی۔ ہاں اسی لیے تو کہہ رہی ہوں کہ اب دامیار بھائی خود ہی مان جائیں گے۔ چلو اب چلتے ہیں، باقیوں کو بھی تو یہ خوشخبری سنانی ہے نا۔ وہ اسے باہر چلنے کا کہتی اٹھی تھی، جبکہ عزا اس کے ساتھ ہی اٹھ کر باہر آ گئی تھی، جہاں بارق پریشان کھڑا تھا کیونکہ کمرے میں جانے پر عبادت نے اسے بتایا تھا کہ عزا کی طبیعت خراب ہو گئی تھی اور وہ ڈاکٹر کے پاس اسے چیک کروانے گئی ہے۔ کیا ہوا عزا کو؟ ڈاکٹر نے کیا کہا؟ طبیعت خراب ہو گئی تھی کیا؟ وہ عزا کو اپنے ساتھ لگاتے ہوئے پریشانی سے پوچھنے لگا تھا، جبکہ عزا شرماتے ہوئے کچھ بول ہی نہیں پائی تھی۔ وہ زہرش کو اشارہ کرتی
اس کے بازو کا حصار توڑ کر عبادت کے کمرے کی طرف چلی گئی تھی۔ بارق تو کچھ سمجھ ہی نہیں پایا تھا، جبکہ سحرش مسکراتے ہوئے اسے دیکھ رہی تھی۔ مبارک ہو بارق، صرف بابا اور تایا نہیں بننا آپ نے، بلکہ ماموں بھی بننے والے ہیں۔ سحرش اس کو مسکراتے ہوئے خوشخبری سناتی اس کے لبوں پر مسکراہٹ بکھیر گئی تھی۔ ماشاءاللہ، یہ تو بہت خوشی کی بات ہے۔ دامیار کو پتہ ہے اس بارے میں؟ اس نے خوش ہوتے ہوئے پوچھا۔ نہیں، انہیں ابھی کچھ نہیں پتا، خود ایزا بتائے گی۔ اسے خود ابھی پتہ چلا ہے۔ اس نے مسکراتے ہوئے سامنے سے آتے زران کو دیکھا تھا۔ آپ زران بھائی کو خوشخبری سنائیں، تب تک میں ایزا کو تھوڑا تنگ کر کے آتی ہوں۔ وہ اسے زران کے پاس چھوڑتی خود عبادت والے کمرے میں جا چکی تھی۔ عبادت کو تقریباً 4-5 دن ہسپتال میں رہنا تھا، اس کے بعد ہی وہ گھر جا سکتی تھی۔ تو جب تک وہ ہسپتال میں تھی، ان لوگوں کے چکر لگنے ہی رہنے تھے، کیونکہ زران کے بچے نے سب کو اپنی طرف ایسا متوجہ کیا تھا کہ اب تک خود زران کو اس کا بچہ دیکھنے کو نہیں مل رہا تھا۔ بھائی، ان لیڈیز کو کہیں کہ میری بیگم کو ذرا اکیلا چھوڑے، مجھے تھوڑی بات کرنی ہے، وہ بارق کے پاس رکتا ہوا بول رہا تھا۔ اب تم اپنی بیگم سے گھر چل کر باتیں کرنا، فی الحال سیلیبریٹی اسٹار بیبی اندر ہے، تو تمہارے کوئی چانس نہیں ہے اس کے پاس جانے کا۔ خیر آؤ تمہیں خوشخبری سناتا ہوں۔ باپ تو تم بن چکے ہو، تایا تم بننے والے ہو، چاچا بھی تم بننے والے ہو، لیکن مبارک ہو، تم ماموں بھی بننے والے ہو۔ اللہ پاک ہمارے گھر کو خوشیوں سے بھر رہے ہیں۔ وہ پرسکون انداز میں بول رہا تھا، جبکہ زران اپنی بہن کے لیے بہت خوش تھا اور اب یہ خوشی جلد سے جلد گھر تک پہنچانا بھی چاہتا تھا، لیکن بارق نے منع کر دیا، کیونکہ وہ چاہتا تھا کہ یہ خوشی سب گھر والوں کو خود ایزا اور دامیار سنائے، جس پر زران نے صرف ہاں میں سر ہلا دیا تھا۔ تم مجھے بالکل بھی اچھے نہیں لگے۔ وہ اسے چیک کر رہا تھا جب وہ اس کے کان کے قریب بہت کم آواز میں بولی۔ ڈاکٹر طلحہ نے ایک نظر اسے دیکھا، پھر ہلکا سا مسکرایا تھا اور پھر بالکل اسی کے انداز میں اس کے کان کے قریب جھکا۔ اور تم مجھے بہت اچھی لگی ہو پہلی ہی نظر میں، کہ میرا دل چاہتا ہے کہ تم میرے ساتھ فلرٹ نہیں کر سکتے۔ وہ کچھ کہنے ہی لگا تھا کہ وہ انگلی اٹھا کر اسے وارن کرنے لگی۔ لڑکی، تم میں کوئی شرم حیا باقی ہے یا نہیں؟ خود سے بڑے ہر انسان کو تم کر کے بات کرتی ہو، تمہیں ادب اور احترام نہیں سکھایا گیا کیا؟ وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے سوال کرنے لگا۔ نہیں، مجھے نہیں سکھایا گیا، ہاں لیکن منہ توڑنا بہت اچھے طریقے سے سکھایا گیا ہے۔ اس نے اپنا نازک سا مکہ اسے دکھایا تو ڈاکٹر طلحہ نے منہ بنا کر جیسے اسے اپریشیٹ کیا تھا۔ اف، تم نے تو ڈرا دیا، میں تو ڈر گیا، مجھے اتنا ڈر لگ رہا ہے کہ میرا دل کانپ کر بس سینے سے باہر آنے کو ہے۔ وہ مذاق اڑاتے ہوئے بولا تو وہ منہ بنا کر چہرہ پھیر گئی تھی، جبکہ اس کی ناراضگی کو سمجھتے ہوئے وہ پھر سے اس سے باتیں کرنے کی کوشش کرنے لگا۔
اچھا چلو تم بتاؤ کہ تمہیں کس ٹائپ کے لڑکے پسند ہیں۔ اس کے بازو میں سرنج لگاتے ہوئے وہ اس سے باتیں کرنے لگا، موٹے موٹے، جن کی تون یہاں تک نکلی ہوئی ہو۔ وہ ایک نظر اسے دیکھ کر مسکراتے ہوئے بولی تھی، جبکہ ڈاکٹر طلحہ کو اس کی یہ پسند بالکل پسند نہیں آئی تھی۔ میں تم سے کچھ پوچھ ہی نہیں رہا ہوں، رشتہ تم مجھے ڈائریکٹ دامیار شاہ کو بھیجنا چاہیے۔ یقیناً اسے تون نکلے موٹے موٹے لوگ پسند نہیں ہوں گے۔ وہ تو جیسے اس سے کچھ پوچھ کر پچھتایا تھا۔ وہ حیرت سے اسے دیکھنے لگی تھی۔ کیا مطلب ہے تمہاری اس بکواس کا؟ وہ غصے سے اسے گھورتے ہوئے بولی، زیادہ معصوم بچی بننے کی ضرورت نہیں ہے ڈارلنگ۔ 18 سال کوئی چھوٹی سی عمر نہیں ہے۔ میں موڈ پر نہ چکا ہوں اگلے 2 سال میں شادی کرنے کا، اور میں اس چیز کو لے کر بہت سیریس ہوں۔ میری امی کو بھی بہو کی ضرورت ہے، بلکہ وہ تو میرے لیے اچھے سے اچھا رشتہ بھی ڈھونڈ رہی تھی، لیکن کوئی ایسی لڑکی مجھے اب تک پسند ہی نہیں آئی جس سے میں شادی کر سکوں یا جس کے ساتھ گھر بسانے کا ارادہ بناؤں۔ لیکن تمہاری رپورٹس پڑھ کر میں نے فیصلہ کر لیا تھا، اور اب میں اس فیصلے پر عمل کرنا چاہتا ہوں۔ میں کسی ایسی لڑکی سے شادی کرنا چاہتا تھا جو میری ہر پرابلم کو سمجھے، میری تکلیف کو سمجھے، اور تمہارے علاوہ میری تکلیف کو کوئی نہیں سمجھ سکے گا۔ دیکھو امارا، میں بات گھما پھرا کر نہیں کرنا چاہتا۔ آنے والے 3-4 سال تک تمہارا مسلسل علاج چلے گا، اور انشاءاللہ یہ علاج کامیاب بھی ہوگا، اور اس کے بعد میں تمہارے بھائی سے فیس کی صورت میں تمہیں مانگنا چاہتا ہوں۔ دیکھو، مجھ سے شادی کرنے کے تمہیں بہت سارے فائدے ہیں۔ مفت کا ڈاکٹر مل جائے گا جو تمہاری بیماری کو جڑ سے مٹانے میں تمہاری مدد کرے گا۔ ہم دونوں ایک جیسے ہیں، اور یقین کرو، ایک جیسے لوگ ایک دوسرے کے لیے پرفیکٹ ہوتے ہیں۔ وہ ایک دفعہ اپنے دماغ کو پرسکون رکھ کر اس چیز کے بارے میں سوچنا ضرور۔ یہ دماغ کو پرسکون رکھ کر سوچو گی یا نہیں یہ تو نہیں پتا، لیکن اپنے بھائی سے تمہارا منہ ضرور ترواؤں گی۔ وہ بے حد غصے سے اسے گھورتے ہوئے بولی تو وہ دلکشی سے مسکرایا تھا۔ میرے علاوہ کوئی علاج نہیں کر سکتا تمہارا، اور دوسری بات، تمہارے بھائی کے سامنے میں مکر جاؤں گا۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے بولا۔ بظاہر اتنا سیریس پروفیشن سنبھالتے ہوئے وہ ایک بہت شرارتی سا لڑکا تھا جو اسے تنگ کرنا چاہتا تھا۔ وہ جانتی تھی وہ مذاق کر رہا ہے یا شاید اس کے ساتھ ٹائم پاس کر رہا ہے۔ اتنا قابل ڈاکٹر جس کے لیے کوئی بھی لڑکی شادی کرنے کے لیے تیار ہو جاتی، وہ اس طرح کی بات اس سے کیوں کر رہا تھا؟ وہ کیوں ایک بیمار لڑکی کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا چاہے گا؟ وہ اس کی طرف سے نگاہیں پھیر کر بچوں کی طرف متوجہ ہو گئی تو طلحہ بھی مزید اس کے پاس نہ بیٹھتے ہوئے خود اٹھ کر باہر نکل گیا تھا، جبکہ اس کے جانے کے بعد اس نے ایک نظر دروازے کی طرف دیکھا تھا، اور ایک دفعہ پھر سے اپنا دھیان کہیں اور لگانے کی کوشش کرنے لگی۔ اس کے پاس رپورٹس تھی، جبکہ گھر آتے ہی وہ کمرے میں آ گئی تھی۔ اس نے زینت بی بی کو کمرے میں بلاتے ہوئے ان سے کہا تھا کہ اسے بہت سارے پھول چاہیے، اور وہ دامیار کے لیے کیک بھی تیار کر رہی تھی۔
اس کے چہرے کی خوشی دیکھتے ہوئے زینت بی بی ہر وہ کام کر رہی تھی جو وہ ان سے کہہ رہی تھی۔ زینت بی بی نے کچھ بھی نہیں پوچھا تھا اس سے، وہ اتنا خوش کیوں ہے، بس وہ دامیار کے لیے کچھ اسپیشل کرنا چاہتی تھی اور وہ اس کی مدد کرنے کی ہر ممکن کوشش کر رہی تھی۔ زینت بی بی نے دامیار کے لیے ایک اچھا سا کیک تیار کیا تھا، جس پر کیا لکھنا تھا یہ عزا نے ابھی بتانا تھا، لیکن فی الحال وہ دامیار کے کمرے کو بہت خوبصورتی سے سجا رہے تھے۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ اس کمرے کو بالکل دلہن کی طرح سجا چکی تھی۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ اس کمرے کو بالکل دلہن کی طرح سجا چکی تھی۔ کمرہ بے حد حسین لگ رہا تھا۔ اس نے کینڈل لائٹ ڈنر کا انتظام کیا تھا، کمرے کے اندر ہی کیا تھا۔ سب کچھ بہت اچھے سے ہو گیا تھا۔ دامیار پہلی دفعہ اس سے ناراض ہوا تھا اور وہ اسے بہت اچھے طریقے سے منانا چاہتی تھی اس خوشخبری کے ساتھ۔ وہ تو سوچ سوچ کر خوش ہو رہی تھی کہ جب دامیار کو پتہ چلے گا کہ وہ باپ بننے والا ہے تب اس کی خوشی کی انتہا کیا ہوگی۔ وہ اس کے چہرے کی اس خوشی کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتی تھی۔ وہ اسے اولاد کی خوشخبری سنانا چاہتی تھی۔ اس نے زران کے بچے کو بہت محبت سے چھوا تھا۔ نہ جانے اپنے بچے کے لیے وہ کس طرح کے جذبات رکھتا ہوگا، اسے سب کچھ جاننا چاہتی تھی۔ شام کو وہ گھر واپس آیا تو کافی تھکا ہوا تھا۔ عزا نیچے کہیں نظر نہیں آئی تھی۔ صبح وہ مبشر کو کہہ کر گیا تھا کہ وہ عزا کو عبادت سے ملنے کے لیے ہسپتال لے کر جائے، اور جب وہ گھر سے نکلا تھا تب اس نے اسے میسج کر کے بتایا تھا، اور ویسا ہی ایک میسج اس سے شام میں بھی رسیو ہوا تھا کہ عزا واپس گھر آ چکی ہے۔ تو اگر وہ گھر واپس آ گئی ہے تو روز کی طرح نیچے اس کا انتظار کرنے کے بجائے اوپر کمرے میں کیا کر رہی تھی؟ کہیں اسے منانے کے بجائے وہ الٹا اس سے روٹھ تو نہیں گئی تھی؟ اگر روٹھ بھی گئی تھی تو بھی وہ اس دفعہ اسے منانے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا تھا۔ وہ پہلی دفعہ اس سے ناراض ہوا تھا، اور وہ بھی اسی کی طرح بنا کسی وجہ کے نہیں، بلکہ اس نے خود کو تکلیف پہنچائی تھی اور اس کے بازو پر اتنی شدید چوٹ لگی تھی اس کی اپنی بے وقوفی کی وجہ سے۔ اس بات پر بنا اسے کوئی احساس دلائے وہ اس بات کو چھوڑ نہیں سکتا تھا، ورنہ آگے بھی اس طرح کی بے وقوفیاں اس سر انجام دے سکتی تھی، اور وہ اپنی عزا کو کسی تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا تھا۔ بس اس لیے وہ اس معاملے کو اتنی آسانی سے رفع دفع کرنے والا نہیں تھا۔ وہ وہاں صوفے پر نیچے ہی بیٹھ گیا تھا جب زینت بی بی اس کے پاس آئی۔ زینت بی بی کھانا لگا دیجئے اور جا کر عزا کو بھی بلا لیجئے، اس نے کھانا کھایا ہے یا نہیں، اس نے زینت بی بی کو دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ نہیں صاحب جی، آپ اوپر جائیں نا، میرا مطلب ہے آپ فریش ہو کر آ جائیں، تب تک میں کھانا لگاتی ہوں۔ اور عزا بی بی نے بھی کھانا نہیں کھایا، آپ انہیں بھی نیچے لے آئیے گا۔ زینت بی بی اسے نہیں بتانا چاہتی تھی کہ کمرے میں اس کے لیے کیا سرپرائز تیار کیا گیا ہے، اسی لیے بات کو گھماتے ہوئے بولی تھی، لیکن دامیار اوپر جا کر خود سے
عزا کو کھانا کھانے کے لیے نہیں کہنے والا تھا۔ وہ اسے مزید پھیلنے نہیں دے سکتا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ عزا اپنی اس غلطی سے کچھ سیکھے۔ وہ چھوٹی بچی نہیں ہے، جب اسے کھانا ہوگا کھا لے گی۔ آپ کھانا لگائیے، وہ سختی سے کہتا، صوفے کی پشت سے ٹیک لگاتا، آنکھیں موند گیا تھا۔ ارے نہیں صاحب جی، وہ میں تو بس کہہ رہی تھی کہ فریش ہو جائیں آپ، انہیں جب کھانا کھانا ہوگا وہ کھا لیں گی۔ آپ جب تک آتے ہیں تب تک میں کھانا لگا دوں گی۔ وہ پھر سے بولی تو اب کی دفعہ دامیار بنا کچھ کہے اٹھ کر اوپر کی جانب راہ لی تھی۔ ویسے بھی وہ اپنی اور عزا کے بیچ کی کوئی بھی بات ملازموں کے زیر نظر نہیں آنے دینا چاہتا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ ان دونوں کی ذات ملازموں کے لیے موضوع گفتگو بنے۔ اس نے کمرے میں قدم رکھا تو اسے پھولوں کی بے حد میٹھی سی خوشبو محسوس ہوئی تھی۔ کمرے میں سوائے خوشبو کے اور کچھ بھی نہیں تھا۔ اتنا اندھیرا کیوں تھا کمرے میں، وہ سمجھ نہیں پایا تھا۔ اس نے سوئچ بورڈ کی طرف ہاتھ بڑھاتے ہوئے ایک لمحے میں لائٹ آن کر دی تھی، جبکہ کمرے پر نظر دوہراتے ہوئے وہ حیران ہی تو رہ گیا تھا۔ زمین پر ہر طرف پھول ہی پھول بکھرے ہوئے تھے۔ اس کی لائٹ آن کرنے سے کمرے میں روشنی پھیلنے کے بجائے چھوٹی چھوٹی کینڈلز روشن ہو چکی تھیں، جن کی وجہ سے کمرے میں روشنی پھیل گئی تھی۔ وہ حیرت سے پورے کمرے پر نظر دوہرانے لگا تھا۔ سرخ گلابوں سے کمرے کو سجایا گیا تھا۔ صرف کمرے کو ہی نہیں، سامنے کی طرف بڑا سا ٹیبل تھا جس پر پوری طرح سے پھول بکھرے تھے، یہاں تک کہ ٹیبل کی سطح نظر ہی نہیں آ رہی تھی۔ سامنے کیک تھا اور اس کے اوپر کچھ لکھا ہوا تھا، جبکہ ساتھ میں کچھ کاغذات پڑے تھے۔ ان کاغذات کا اس میز پر بھلا کیا کام تھا؟ وہ حیرت سے سوچتے ہوئے قدم اس ٹیبل کی طرف بڑھا گیا تھا۔ آہستہ آہستہ قدم آگے کی طرف بڑھانے پر اسے احساس ہوا تھا کہ وہ چاکلیٹ کیک پر کنگریچولیشنز لکھا ہوا تھا اور اس کے نیچے کچھ اور بھی تھا۔ وہ حیرت سے اس تحریر کو پڑھنے لگا۔ کنگریچولیشنز بابا، آئی ایم کمنگ۔ وہ اس تحریر کو سمجھ نہیں پایا تھا جب اس کی نظر فائل پر گئی تھی جس کے اوپر عزا کا نام لکھا ہوا تھا۔ وہ فائل اٹھا کر پڑھنے لگا جب اچانک پیچھے سے اسے اپنی خود پر سخت گرفت محسوس ہوئی۔ اس کے دونوں سائیڈ سے اپنا ہاتھ نکالتے ہوئے عزا نے اس کی پیٹھ پر اپنا سر رکھتے اس کے سینے کے ساتھ اپنے ہاتھوں کو باندھا تھا، جبکہ وہ بے یقینی سے اس فائل کو پڑھ رہا تھا۔ وہ پریگننسی رپورٹس تھی جہاں صاف لفظوں میں پازیٹیو لکھا ہوا تھا۔ وہ ماں بننے والی تھی اور دامیار باپ بننے والا تھا۔ وہ اس احساس کو سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ ہاں، وہ نہیں سمجھ پا رہا تھا وہ کس طرح سے ری ایکٹ کرے۔ اس نے حیرت سے مڑ کر عزا کی طرف دیکھا، جو اس کے چہرے کو دیکھنے کے بجائے اس کے سینے پر سر رکھ چکی تھی۔ مبارک ہو دامیار، آپ بابا بننے والے ہیں۔ ہمارے گھر میں بھی ایک ننھا مہمان آنے والا ہے
جو ہمارے رشتے کو اور مضبوط کرے گا، ہمیں ایک دوسرے کے اور قریب کرے گا۔ ہمارا بچہ، میرا اور آپ کا بیبی، آئی ایم پریگننٹ۔ دامیار وہ ایک دفعہ پھر سے اس کے سینے میں چہرہ چھپاتے ہوئے بول رہی تھی، جبکہ دامیار کی آنکھوں میں اب تک بے یقینی تھی، جیسے وہ اس کے لفظوں پر یقین ہی نہ کر پایا ہو کہ اس کا خدا اس پر اتنا مہربان ہو گیا تھا کہ اسے خوشیوں سے نوازتا چلا جا رہا تھا۔ ایسا میں بابا، اس کے پاس الفاظ نہیں تھے اپنی خوشی بیان کرنے کے لیے۔ وہ عزا کے گرد اپنی باہوں کا حصار مضبوط کرتا اسے خود میں بھیج گیا تھا، جبکہ عزا خود کو اس کے سینے میں چھپائے اس کی دھڑکنوں پہ اپنے لب رکھتی، اس کی تیز تیز چلتی دھڑکنوں پر اپنا ہاتھ رکھ چکی تھی۔ سو گائز، یہ تھی آپ لوگوں کی لاسٹ ایپیسوڈ کا سیکنڈ پارٹ۔ ایک پارٹ رہ گیا ہے، انشاءاللہ میں کوشش کروں گی لکھنے کی، ہو سکا تو کل دوں گی، نہیں ہو سکا تو پرسوں دوں گی، لیکن جب بھی ہو سکا ضرور دوں گی۔ یا میرے سر میں بہت شدید قسم کا درد ہے اور طبیعت بھی تھوڑی سی ناساز ہے، تو آپ لوگ دعا کیجیے گا کہ میں ٹھیک ہو جاؤں۔ اور اتنی لمبی ایپیسوڈ یار میں لکھ لیتی ہوں، مجھے نا ریکارڈنگ کرتے ہوئے موت پڑتی ہے اور بڑی پیاری قسم کی موت پڑتی ہے، تو یقیناً آپ لوگ میری پرابلم کو سمجھ رہے ہوں گے۔ تو یہ تھے آپ لوگوں کی ایپیسوڈ، 2000 لائکس پہ آپ کو ملے گی لاسٹ ایپیسوڈ کا لاسٹ پارٹ انشاءاللہ، جو کہ ہوگا کافی رومانٹک۔ تو اس کے حساب سے آپ لوگ جلدی سے لائک کر دیں، کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کر دیں، اور میں ملوں گی آپ کو نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنی رائے کو دیں اجازت اور دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔